سورۃ التوبہ سے 100 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس ضمن میں کہ ابھی محرم الحرام کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس پر گفتگو آپ نے اس سے قبل سنا ہوگا، اور اس مہینے میں سب سے بڑی جو زیادتی ہوتی ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سلفیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کی جو شبیہ ہے، صاف و شفاف، آئینے سے بھی زیادہ صاف اور شفاف جو صحابہ کی تصویر ہے، وہ ہم دنیا والوں کے سامنے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ صحابہ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں اللہ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ کی انہی قربانیوں کو میں آپ کے سامنے گنانا چاہوں گا۔ ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ وہ کون سی مقدس ہستی تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ان کی قربانیوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ صحابہ نے کیسی قربانیاں دیں، جسمانی قربانیاں دیں، مالی قربانیاں دیں، جانی قربانیاں دیں، روحانی قربانیاں دیں، اوقات اور خواہشات کی قربانیاں دیں۔ ان تمام قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہم مسلمان کے ساتھ ساتھ سلفی کہتے ہیں، اور ہم اس پر خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالص اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ بھائیو غور کرو، وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سی جماعت ہے جس نے اتنی جلدی دنیا میں اپنی دعوت کو پھیلایا ہو۔ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیے، only 23 ایئرس کے اندر اسلام کا بول بالا دنیا کے چپے چپے تک پہنچا۔ یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو آج اس ماہ محرم میں سب و شتم کیا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر تبرہ کسا جاتا ہے۔ میں خطبہ جمعہ میں نام نہیں لیتا، ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی کرتے ہیں۔ آئیے پہلے میں ان آیات کا، اس آیت کا جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر 100 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے، 100 نمبر کی سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 100 آپ جا کر کے پڑھیے، اس آیت کی تفسیر بھی پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسے باغ مہیا کیے ہیں
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں آپ اسلامی تاریخ میں، ان تمام قربانیوں میں سب سے نمایاں قربانی، سب سے بڑی قربانی جو صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نے دیا، اس میں سب سے پہلا نام اور سب سے اونچا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ واقعات بہت ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، شارٹلی مجھے جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اول خلیفہ ہیں۔ انہوں نے کیا قربانیاں دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کا احسان چکا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کا احسان چکا دیا، اگر کسی کا احسان باقی ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور موقع پر جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان اور میرا مال یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو بھائیو، تبوک کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھار رہے ہیں صدقہ و خیرات پر، اپنے مال کو اکٹھا کرنے پر۔ آپ تبوک کے واقعات کو قرآن میں بھی پڑھیے، وہ کیا وقت تھا، پھل پک چکے تھے، کٹنے والی کھیتیاں کٹنے والی تھیں، ایسے وقت میں اللہ کا حکم ہوتا ہے نکل جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ ایسی آزمائشیں ہم پر آئیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا ایمان چھوٹی چھوٹی آزمائش میں پہچان میں آ جاتا ہے، ہمارے عقیدے ذری ذری سی مصیبتوں پر پہچان میں آ جاتی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا احسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، ان یترکوا، یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، یہ کہنے پر، آمنا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ بھائیو، دنیا کی کامیابی کے لیے دنیا نے ایک نظام باقی رکھا ہے، امتحان کا، ایگزام کا۔ بچے پڑھتے ہیں، فرسٹ سے لے کر کے 10th تک پڑھتے ہیں، 10th میں پبلک ایگزام ہوتا ہے، اور بچے وہاں پر اپنی ایک فرسٹ اسٹیج کو آتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمارا اس میں کیا رول رہا، کتنی محنت ہم نے کی ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے جنت اور جہنم کو بنا کر، اور ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے، چونکہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت آپ پڑھیں اور اس کے بعد دوسری آیت، یہ پورا آپ کو جو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہماری تخلیق، ہماری پیدائش ہی آزمائش کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ آزمانا چاہ رہا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا برے کرتے ہو۔ اور بھائیو جان لو بھائیو، یہ دنیا یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پرماننٹ لائف نہیں ہے ہماری جو لائف ہے وہ اس کے بعد ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے موقع پر جو قربانی پیش کرتے ہیں، اس سے پہلے جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکسا رہے تھے، ابھار رہے تھے خرچ کرنے پر۔ آج بھی ہمارے یہاں جب کوئی معاملہ آتا ہے، اور جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ یوں ہی نہیں بن گئی ہے، یوں ہی نہیں بن گئی ہے۔ شہر کے وسط میں، مڈل آف دا سٹی، یہ اتنی بڑی جو مرکز آپ کو دکھائی دیتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کی قربانیاں اس کے پیچھے ہوں گی، اس لیے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت بغیر قربانی کے ترقی نہیں کرتی ہے، ترقی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی، قربانی کے بعد ہی کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ جسے ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، تب جا کر اس سے ایک کونپل نکلتا ہے، پھر اس درخت سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بنیاد جس چھت کے نیچے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ایک پہلی اینٹ نے جو قربانی دی ہے اس پر یہ پوری عمارت کھڑی۔ آج ہماری جماعت کو بھی، بالخصوص ہم سلفیوں کو، بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ دنیا ہماری طرف آج آنکھ اٹھائے ہوئے ہے، چونکہ ہم بہت سارے فتنوں سے گھرے ہیں بھائیوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ گئے، نصف سامان گھر کا اٹھا کر کے لے کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت یا عمر، عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ خوش تھے، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جانا۔ اتنے ہی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کندھے بھرے ہوئے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر کے، یہاں تک کہ تاریخ میں نے جو پڑھا کہ گھر میں جو جھاڑو تھی وہ بھی اٹھا کر کے لے کے، وہ بھی ان کے سامان میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، اللہ اکبر، کیسے نبی تھے، کیسے قائد تھے، کیسے لیڈر تھے، کیسے لیڈر کے ہم امتی ہیں، آج ہماری کیا حالت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے، اتنے ہی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ما ابقیت یا عمر، عمر کیا باقی چھوڑا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کو باقی چھوڑا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طور پر پسپا ہو گئے، کہا آج کے بعد ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ یہ قربانی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بھائیو بتاؤں میں آپ کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام جب لائے 40,000 دینار کے مالک تھے۔ دینار آپ جانتے ہیں سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ 40,000 دینار، آپ آج کے دور میں اس کو کیلکولیٹ کریں گے پتہ نہیں کتنا جائے گا، لیکن ہجرت کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4,000 درہم بچے تھے۔ درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سارا مال جو آپ کے پاس تھا اسلام قبول کرنے کے وقت، آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے لٹا دیا، ایسا لٹایا کہ اس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا۔ یہیں تک نہیں ہے، بہت آگے ہے۔ کچھ اور صحابہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن مجید کی ایک آیت، 4 پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت میں کیا ہے؟ آپ بھی سنتے رہتے ہیں درس میں، کبھی قرآن کی آیتوں کو اپنے اوپر بھی اپلائی کیجئے۔ صحابہ جس طرح اپلائی کرتے تھے، جیسی آیت نازل ہوئی
اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، اہل علم یہاں ہوں گے موجود، عربی تھوڑا بہت بھی جاننے والے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یہاں پر دو جو ہے البر، آپ دیکھیں یہ اس میں خاص ہے یہ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ خاص چیزیں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، مال کی شکل میں ہو، عورتیں زیورات کی شکل میں ہوں، یا ہم کسی محل، کسی باغ، کسی کھیت، کسی سائٹ سے محبت کرتے ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کان میں یہ آیت پہنچی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بئرہا باغ جو ہمارا ہے جس میں آپ پانی پیتے ہیں، میٹھا چشمہ ہے، اللہ اکبر، کہا میں وہ باغ وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ بعض روایات میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے تم اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر رہے ہو، تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کر لو۔ اس میں ایک اور آیت ہے قرآن کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آج ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اصلاح کر لیجئے، لوگ کہتے ہیں بھائی فلانے کو ضرورت ہے ذرا قرض حسنا دو۔ یاد رکھیے جب حسنا کا لفظ آئے گا اس میں لوٹانے کا تصور نہیں ہوتا، قرض حسن جب کہا جائے لوٹانے کا تصور نہیں ہے۔ قرض حسن کا مطلب ہی یہ ہے جو آپ نے دیا اسے بھول جائیں، قرض ہے جو لوٹانا ہے، آگے اگر لفظ حسن لگ گیا وہ لوٹانا نہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ صحابی آئے، ابو دحدہ، دال ہا پھر دال الف ہا، ابو دحدہ، سبحان اللہ، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرض مانگا ہے، اللہ نے قرض کا سوال کیا ہے، اور یہ قرض فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، آج ہمارا ایمان یہیں تک، مسجد کی حد تک رہ جاتا ہے، سن لیتے ہیں۔ ان کا ایمان دیکھیے آپ، اللہ اس پر بڑھا چڑھا کر دینے کے لیے کہا۔ آئے، کہا اللہ کے نبی ایک باغ ہے، 600 درخت ہیں اس کے اندر، میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ مجھے امید ہے، کیسے صحابی تھے، کیا ان کا دل تھا، سبحان اللہ۔ گئے اسی باغ میں، وہ رہتے بھی تھے، ان کے بال بچے وہیں تھے، باغ کے اندر نہیں گئے، باہر سے آواز دیا، یا ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، باغ میں بھی نہیں گئے، چلو بھائی سامان وغیرہ اٹھا لیتے ہیں، نہیں، باہر سے ہی بیوی کو آواز دیا۔ اور قربان جائیے، خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، ہماری عورتوں کے لیے۔ آج کی عورتیں کیا جی، عقل نہیں، بال بچے کیا کرتے، ہاں پورا کا پورا دے ڈالے، خرچ کرو، میں منع نہیں کرتی، لیکن تمہارے بال بچے کیا کریں؟ آج کی خواتین کا عالم ہے۔ وہ صحابیہ تھیں، اللہ نے ایسے ہی سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نکل آئیں اور کہا، یا ابا دحدہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، بڑی نفع بخش سودا کیا ہے، سبحان اللہ، نکل کے آ گئیں۔ خواتین کے لیے بڑا پیغام ہے اس کے اندر کہ آج خواتین گھروں میں اپنی ضرورت کے لیے،
اپنی لائف سٹائل پر جو خرچ کرواتی ہیں اپنے شوہر سے، بھائیوں سے، دیگر لوگوں سے، ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ آپ جو بھی کر رہی ہیں آپ جائز حدود میں کریں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے. لیکن یہ بھی میرا جملہ یاد رکھ لیجئے، مرد اور عورتیں سب، کہ بھائیوں ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ہم جس شہر میں آج کھڑے ہیں خطبہ دیں، یہ مینگلور شہر ہے، بڑے سے بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑی سی بڑی بلڈنگیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں لوگ گھومتے ہیں. ایک آدمی ایک کی بلڈنگ کو دیکھ کر دوسرا بلڈنگ بناتا، آجا اس سے زیادہ، اس سے بڑی، اس سے زیادہ خوبصورت، یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم مومن ہیں، صحابہ کے پیروکار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر یقین ہے، تو دنیا کے معاملے میں نہیں، آخرت کے معاملے میں کمپیٹ کیجئے، آخرت کے معاملے میں کمپیٹ کیجئے، اللہ کے لیے خرچ کیجئے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دین کا جب معاملہ آتا ہے خرچ کرنے میں ہاتھ میں نوٹ پکڑ کر دیکھتے ہیں کتنا خرچ کرنا کی، کتنا ہے کی. صحابہ جیسا قلب رکھیے، اٹھا کر کے دینے کی عادت ڈالیے. دنیا کے معاملے میں، شادی بیاہ میں، گاڑیوں پر، بنگلوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے ہمارا، اور ان ساری چیزوں سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ وہ سب آپ کا لائف اسٹائل پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ پورا ایک طرح سے لاس میں جا رہا ہے، اس سے بینیفٹ کچھ نہیں ہے. بینیفٹ وہ ہے جو آپ نے دے دیا ہے. باتیں بہت ہیں، وقت سگنل دے چکا ہے. انہی قربانیوں کے ساتھ کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر اسے پہلے پڑھنے، آج پڑھنے کا ماحول نہیں رہا، لائبریریاں ہیں، پڑھنے کا ماحول نہیں رہا. پڑھیے صحابہ کرام کی قربانیوں کو، صحابہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، صحابہ سے محبت پیدا ہوگی، اور ہم سمجھیں گے کہ صحابہ وہ کیسی شخصیت تھے. اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ صحابہ پر تبرہ کستے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حاضرین گرامی، صحابہ کرام کی یہ مالی قربانیاں تھیں، ابھی بہت ساری قربانیاں باقی ہیں. اس میں سے جو وقت میرے پاس بچا ہے کچھ باتیں جانی قربانیوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ غلام تھے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام تھے. 30 پر 3 سال 33 ایئرس انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی. کیا زمانہ تھا، کیا زمانہ تھا. 33 ایئرس غلامی کے. کان میں آواز پڑی لا الہ الا اللہ، فوری طور پر اللہ کے کلمے کو قبول کر لیا. اور ان کے مالک نے جب آ کر کہا کہ سنا ہے بلال تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، چھوڑ دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلام ہوں، تمہارا حکم، تمہارا آرڈر، تمہاری قوت ہمارے جسم پہ چل سکتی ہے، ہماری روح پہ نہیں چل سکتی ہے. جسم کو تکلیف پہنچا سکتے ہو لیکن قلب میں جو بات بیٹھ گئی ہے وہ نہیں نکل سکتی ہے. بڑا غصہ ہوا، بڑی تکلیفیں دیتا رہا. آپ سنے ہیں، میں صرف آپ کو اس مہینے کی مناسبت سے جھلکانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کی قربانیوں کو صرف کان سے سنیے مت، اس پر غور کیجئے، اس پر غور کیجئے، اپنے قلب کو نرم کیجئے.
سافٹ کیجئے اپنے ہارٹ کو اور تصور کیجئے ہمارے اوپر اس طرح سے کبھی ایسے معاملات آئے ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بھائیو آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، خباب ابن ارت ام انمار کے غلام تھے، وہ ایک عورت تھی، جب آپ نے اسلام قبول کیا اس نے سلاخوں سے داغا، کپڑے نکال کر آگ کے شعلوں پر بیٹھا دیا، ایک وقت آیا کہ سلاخ گرم کر کے اور سر پر آ کر کے دے ماری۔ ایسے ہی لوہا سے مارا جائے تو کیا حال ہوگا، گرم لوہے سے سر پر مارنا آپ تصور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے گئے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، الا تنصرنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ ظلم کی حد ہو گئی، ظلم کی حد ہو گئی، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو نصیحت کی، تسلی دیا، آپ کو ڈی مورلائز نہیں کیا، آپ کو حوصلہ دیا اور کہا پچھلے لوگوں پر اس سے بھی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، برداشت کرو، صبر کرو، یہ امتحان ہے، تمہاری امتحان کی گھڑی ہے۔ اور اس وقت سورہ بقرہ میں جو لمبی آیت ہے اسی کے اخیر کا ٹکڑا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ بھائیو بتانا مقصود یہ تھا کہ صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جہاں مردوں نے قربانیاں دی وہیں عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی راہ میں اس زمین پر جو سب سے پہلا قطرہ خون کا گرا وہ ایک عورت کا تھا، وہ ایک عورت کا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس عورت کا حال کیا تھا۔ ابو جہل بدبخت نے بڑا گندا جملہ استعمال کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہا تم محمد پر فدا ہو گئی ہو اسی لیے تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، الیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بڑا غصہ آیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور انہوں نے بھی سخت الفاظ میں جواب دیا، اس کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے آپ کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور آپ شہید ہو گئیں۔ لیکن یہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ یہ کیا تھا معلوم ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس وقت بھی اس نے کہا تھا سمیہ اپنے انجام کو دیکھ لے۔ بدبخت میں اپنے انجام کو دیکھوں، تو اپنے انجام کو دیکھ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب وہ ظلم کی چکی میں عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہن پسے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے ایک جملہ کہا تھا، صبراً صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اللہ کے نبی کے اس جملے پر اتنا پختہ یقین تھا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج نبی کی بات پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہمارا۔ یہ جملہ ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اسی لیے جان آفریں کر دی کہ اللہ، اسی لیے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر جو جملہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا بدبخت تو میرے انجام کی فکر کرتا ہے، اپنے انجام کی فکر کر، میں اپنے رب کے جنت کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں سب کہ ابو جہل کا حال کیا ہوا، معمولی چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کہنا مقصود یہی ہے بھائیوں کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کو یہ جمعہ کے خطبے میں ختم نہیں کر سکتے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے ہاں جب حاضر ہوں گا۔ مزید قربانیاں ہیں صحابہ کی جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ان قربانیوں کو، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ جانی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، ہماری طرف سے بھی آنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے یہ عرض کروں گا کہ یہ اتنی بڑی مرکز، اتنی بڑی مسجد جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، توحید و سنت کی باتیں کر رہے ہیں، سلف و صالحین کے منہج کو بیان کر رہے ہیں، یہ ہم سے مال کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مالی قربانیوں کے بارے میں آپ نے سنا،
مال کا مطالبہ کر رہی ہیں. ہم اپنا پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں ادھر ادھر. دین کے راستے میں خرچ کریں, اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں. آپ کی اتنی ساری یونٹس الحمدللہ چل رہی ہیں, یہ مثالی کام. ہندوستان میں کئی جگہوں کا ہم نے سفر کیا ہے, یہ ایک مثالی کام ہے آپ کا. یہ یوں ہی نہیں ہو رہا, یہ سب آپ سب کے تعاون سے ہو رہا ہے. اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنے یونٹس کو اور مضبوط کریں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. بدعت کا قلق کما جس طریقے سے آپ نے شروع سے اب تک کیا ہے, اب مزید اس کام کو, اس مشن کو آگے بڑھاتے چلیں. انشاءاللہ اس شہر میں مزید کتاب و سنت کی دعوت پھیلے گی اور آپ کا یہ ایک پیسہ انشاءاللہ استعمال ہوگا. آپ غیروں کو دیکھیے, غیروں کو دیکھیے. آپ اپنی مشنری کے لیے اپنے جو ان کے پیسے جو ہوتے ہیں, جو بینیفٹس ہوتے ہیں, اس میں سے وہ پرسنٹیج باضابطہ لگاتے ہیں, پرسنٹیج لگاتے ہیں اور اپنا پرسنٹیج نکالتے ہیں اپنے مشن کے لیے, اپنی مشنری کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ مسلمان ہی وہ قوم ہے, بالخصوص ہم سلفیوں میں معذرت کے ساتھ بڑی کمی ہے اس کی, کہ ہم اپنا حساب کتاب نہیں کرتے. اپنا ایک حساب کتاب رکھیے, ڈیلی بیس پر, ویکلی بیس پر, منتھلی بیس پر, ایئرلی بیس پر, کہ ہماری اتنی رقم دین کی خدمت کے لیے چلے جانے چاہیے, ہمارے یونٹس کے لیے چلے جانے چاہیے, ہمارے مشن کے لیے چلے جانے چاہیے. انشاءاللہ جب یہ آرگنائز وے میں جب آپ کام کریں گے نا, انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ اور بہت بڑا کام انشاءاللہ آپ کو دکھائی دے گا. تو میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں, یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جا رہے ہیں, خالی ہاتھ نہ جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. ہماری خواتین بھی خالی ہاتھ نہ جائیں. اللہ کے لیے اپنے اس گھر میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, زیادہ کم جتنا ہو سکے آپ اس کو خرچ کرتے جائیں. اور دوسری گزارش ہے, بہت سارے لوگ ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے درمیان سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن میں کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں, چاہے وہ ہمارے والدین ہوں یا بڑے ہوں, مسجد کے مصلی ہوں, حق رکھتے ہیں. یہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے, حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین, آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اللہ اس پر رحم فرمائے. ہمیں کمی کوتاہیوں کو اللہ میں دور کر کے اللہ اپنے مشن میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, اس شہر سے اور اس مرکز سے اللہ سلفیت کا جو کام تو نے لیا ہے, اللہ مزید اس کو آگے بڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, کتاب و سنت کا بول بالا فرما, بدعت و شرک کا قلع کما فرما. الہ العالمین, دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما, عدل و انصاف کا بول بالا فرما. اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اللہم شتت شملہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم فرق بنیانہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وعظم أكبر, والله يعلم ما تصنعون.